السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ وسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وإلی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، ظہر کی نماز کے بعد روشن مسجد میں ہم جمع ہیں اور روزانہ ہم عقائد صحیحہ اور عقائد باطلہ اور دینی مسائل پر گفتگو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ مسلسل 3 روز سے ہم عقائد باطلہ پر گفتگو کر رہے ہیں، جس میں کفر پہلے ہم نے معلوم کیا کہ اسلامی ارکان کا انکار کرنا کفر ہے۔ شرک اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ اور اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں استحلال گناہ، یعنی کہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، کفر ہے۔ گناہ تو گناہ ہے، لیکن بولے میرے لیے حلال ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ کفر ہو گیا۔ تو شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا نام گناہ ہے، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو نہ کرنا، اور جس کی ممانعت ہے، جس کو پروہیبٹڈ کہا گیا کہ یہ اسٹرکٹ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو کرنا گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا گناہ ہے، اگرچہ گناہ سے جو شرک کے سوا ہو ایمان نہیں جاتا، لیکن دل میں سختی اور سیاہی پیدا ہو کر ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور آدمی بے رونق ہو جاتا ہے نا، چہرے پہ ایک عجیب سی منحوسیت آ جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن استحلال گناہ یعنی گناہ کو حلال جاننا کفر ہے۔ تو یعنی کہ سخت منع کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، شراب پینا، جوا کھیلنا یہ شیطانی عمل ہے، اور قرآن میں واضح صریح طور پر فرما دیا کہ یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی بول رہا کہ جوا میرے لیے حلال ہے، تو پھر کفر ہو گیا۔ یہ شراب میرے لیے جائز ہے، کفر ہو گیا۔ بولتے ایسے لوگ، ایسے مارکیٹ میں، بازار میں سرے عام لوگ بولتے ہیں میرے لیے جائز ہے، بولے ٹھیک ہے، تو پھر کلمہ پڑھنا بھی جائز ہے آپ پر، اب لازم ہو گیا آپ پر، تو اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور نارمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ دلیل قطعی قرآن نے کہہ دیا حرام حرام، اب یہاں پہ کوئی چھو چرا نہیں، کچھ نہیں۔ تو گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ہر چیز میں الگ الگ اقسام بتائی جاتی ہے، جیسے کہ شرک کی بھی قسمیں بتائی گئی، یعنی شرک تو شرک ہے، لیکن شرک بالذات، شرک بالصفات، شرک استحقاق بالعبادہ۔ اسی طریقے سے گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک گناہ صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے پر آخرت میں بڑے عذاب کی وعید ہے، سزا ہے، یا دنیائی میں کوئی حد شرعی سزا مقرر ہے، یعنی کہ آخرت میں تو عذاب ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے جو حد لازم آتی، اور حد کسے کہتے ہیں؟ قانونی شرعی اسلامی سزا کو حد کہتے ہیں۔ اس کے اوپر حد جاری کرو، بولے تو اس کے اوپر اسلامی سزا نافذ کر دو اس کو۔
صغیرہ وہ گناہ ہے جس پر نہ بڑے عذاب کی وعید ہو، نہ دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو، لیکن گناہ ہے۔ تو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، یہ دو گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ پر قانونی سزا لازم آ جاتی ہے، اور گناہ صغیرہ پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ گناہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کھڑے رہ کر پانی پینا گناہ ہے، سنت کے خلاف ہے نا؟ اور بہت سارے گناہ ہے اس طریقے سے، آپ چلتے پھرتے آپ بد نظری کر رہے ہیں، اور غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، تو بڑے گناہ ہے غیبت کرنا۔ اور ہم دیکھیں گے جھوٹ بولنا بڑے گناہ میں سے ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ساتھ ساتھ بڑے گناہ بھی ہم سے ہوتے جا رہے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے کرنے والے کو شریعت میں فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کی بخشش کی امید ہے بشرط کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو ایمان پر خاتمے کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ آپ حیرت کریں گے، اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں بڑے بڑے، وہ روتے تھے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ شیطان آ کر بہکا دیتا اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ تو وہ شخص جو گناہ کبیرہ کرتے پھرتا رہتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے، تو وہ تو فاسق ہے ہی۔ تو اب وہ اس کا فسق اتنا بڑھتا جاتا ہے تو ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اہل اللہ کو دیکھا گیا وہ ہمیشہ دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو زنگ نہ لگا دے، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں زنگ نہ لگنے پائے دلوں کو جب ہمارے دل میں ہدایت آ چکی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اس دل پہ تیری رحمت خاص رکھ، انک انت الوہاب، بے شک عطا اور نعمتیں تیری بارگاہ سے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ دنیا کی کوئی چیز رہو نہ رہو، ساتھ میں پڑوسی رہو نہ رہو، رشتہ دار ہو نہیں ہو، یہ کچھ فکر نہیں ہے۔ اسے بولتے نا کہ نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ نصیب نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ پھر آپ سلام میں پڑھتے رہتے جاں کنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، چہرہ انور دکھانا، نوری چادر میں چھپانا۔ تو یہ بار بار آرزو کیوں کرتا رہتا آدمی؟ ایمان پر خاتمہ یہ سب سے بڑی دنیا کی نعمت ہے۔ اللہ نے نعمت تو دی ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک ہاتھ قریب رہتا موت کے اور کفر پر ہی اس کی پوری زندگی وہ اسلام کے دائرے میں رہا، اور کچھ ایسا اس کا معاملہ ہوا کہ ایک ہاتھ قریب رہا اور اس کا جو ہے وہ خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا۔ تو ایمان کی موت جو ہے وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ایمان کی موت نصیب فرمانا، ایمان پر خاتمہ فرمانا، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ یہ دعا ہے، یہ کوئی موت کی آرزو نہیں ہے، بلکہ دعا ہے کہ پروردگار یہ آرزو ہے کہ ایمان پر میری موت ہو۔ گناہ کبیرہ کی تعداد بہت ہے، لیکن اکثر علماء یہ گناہوں پر متفق ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 1، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے کہ کل ہم نے پڑھ لیا معاذ اللہ کہ یہ میرے لیے زمین پر خدا ہے اور میں اس کی پرستش کرتا ہوں، پوجتا ہوں اس کو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہے۔ ناحق کسی کو مار ڈالنا، قتل کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ خدا کا کوئی فرض، نماز روزہ وغیرہ ترک کر دینا،
گناہ کبیرہ ہے. ہم صرف جمعہ کو مسجد میں رہتے. اب بتائیے صرف جمعہ پڑھنے والا اور باقی دنوں میں نماز چھوڑنے والا فاسق ہوا کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. نماز کو آتے رہتے، ہم بولتے چل رہے بھائی چل ذرا نماز کو، وہ سستی آ رہی ہے، تو جا میں دیکھتا. بتائیے کیا عذر کیا ہے؟ ہاں کوئی تو عذر نہیں ہے. اچھا ظہر کی اذان 1 بجے ہو رہی، چل بھائی نماز کو، ذرا بولے پاکی میں نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ ہے نا جماعت کو، جماعت کے لیے ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ظہر کے لیے ابھی 2-2.5 گھنٹے ہیں. تو یہ فسق ہے، یہ بڑا گناہ ہے. شراب اور کسی نشیلی چیز کا استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے. اب وہ نشیلی چیز شراب ہو یا پھر وائٹنر ہو یا پھر کوئی کھانسی کی دوا ہو جس سے نشہ چڑھ رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ گناہ کبیرہ میں سے. زنا، ریپ کرنا گناہ کبیرہ میں سے، بڑے گناہوں میں سے. ایسا کرنے والا فاسق، سزا ہے اس کی. اب سب کی الگ الگ سزا ہے سوا، یعنی کہ وہ الگ بیان میں نہیں جا رہا ہوں میں، ورنہ اس کی الگ بات ہے. جیسے کہ کسی کو مار دینا، القتل بالقتل، شرعی اسلامی قانون اور اسلامی عدالت کے اعتبار سے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے ناحق، اس کا بھی قتل ہو جائے گا. گناہ الگ ہوا، قتل الگ ہوا. نماز چھوڑنا، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ہے قید کر دینا چاہیے. معلوم ہو کہ یہ آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، جیل میں ڈال دو اس کو، اسلامی قانون میں جیل میں ڈالنا ہے. امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کا مال لوٹ ڈالو جو نماز کو چھوڑتا. امام احمد بن حنبل اور کچھ کے نزدیک ہے اس کو ایسی سزا دو کہ وہ قتل کے قریب یا مرنے کے قریب ہو جائے. نماز چھوڑنے والے کے لیے یہ سزا ہے. ہم نے پڑھے نا، بڑے گناہوں کبیرہ گناہوں کے لیے سزا ہے. شراب یا کسی نشیلی چیز کا استعمال کرنا، تو شراب کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اسلام میں 80 کوڑے، اور کوڑے کیسا مارنا ہے؟ ایسا مارنا ہے کہ محسوس ہو. موٹا لباس اتار دینا ہے کوڑے کے لیے. ایسا ہے خاتون بھی ہے اور اس نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے جیسے کہ بھی پڑھیں گے آپ، زنا ہے، تو جو خاتون غیر شادی شدہ ہے اور جو مرد غیر شادی شدہ، ان دونوں نے زنا کیا، ریپ کیا، تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں. تو وہ ایسے کوڑے کہ ان کو مارنا ہے، بس شرمگاہ پہ نہیں مارنا ہے، چہرے پہ نہیں مارنا ہے، اس کے علاوہ جسم پہ مارنا ہے کوڑے. اور آپ سب جانتے ہیں کوڑا ایسا ہے 10 کوڑے میں آدمی کی حالت خراب ہو جاتی. اور ذکر آتا ہے جب یہ سزا دی جاتی تھی اسلامی حکومت میں تو آدمی 20-30 کوڑے میں، 50 کوڑے میں آدمی چلے جاتا تھا کام سے. تو دوسرا کوئی اس طریقے سے جرم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، بولتا تھا کوڑے لگیں گے مجھے. تو سزا کے اس نفاذ سے وہ جرم ختم ہو گیا. آج مجرم کو ایسا آسانی سے چھوڑ دیا جا رہا، کیا ہوتا بولے کرتے بیٹھو. اسلامی قوانین میں جو بڑے گناہ ہیں اس کے جرائم پر سزا کا نفاذ اسی لیے تھا کہ مجرم کو ختم نہیں کرنا ہے، جرم کو ختم کرنا ہے. آج تو مجرم کھلے عام پھر رہا اور قصوروار بیچارہ تکلیف میں. اس سے کرپشن بڑھتا ہے، اس سے کرمنل بڑھتا ہے، اس سے کرائم بڑھتا ہے، اس سے رہ زنی، ڈاکہ زنی
اور معاشرے میں سماج میں برائیاں عام ہوتی ہے، اس کو فروغ ملتا ہے، اس کو ترقی ملتی ہے، اس کو بڑھوتری ملتی ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ ہمدردی ہو، انسانیت ہو، پیورٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آدمی جیے اور کرائم ختم ہو. اس کا مین بیس اور بیک گراؤنڈ اور اصول اس کا یہ ہے. چوری بڑا گناہ ہے، اور آدمی جب وہ بڑی چوری کرے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہے نا. تو جو چوری کرنے والا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب چور کو معلوم ہوا کہ میرا ہاتھ کٹ جا رہا چوری کرنے پر، تو پھر اس کی ہمت کیا چوری کرنے کی؟ نہیں ہوں گی ہمت. تو یہ اسلامی حدیں ہیں جو مجرم پر لاگو ہوتی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. زنا کرنا، چوری کرنا، جادو کرنا، ظلم کرنا، ظالم بھی گنہگار ہے اور بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. بولنے کے لیے کتنا لگ رہا ہے ہلکا وقت، لیکن بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ سے اتنے فراڈ ہوتے ہیں، اتنے فیک کام ہوتے ہیں، اتنے الٹ پلٹ کام ہوتے ہیں، اس لیے بڑے گناہوں میں شامل ہے. جٹ سے آدمی بولتا کچھ، کرتا کچھ اور فوراً پلٹی مارتا. جھوٹ بھی بڑے گناہوں میں سے. تو اس لیے اللہ کے واسطے سچ بولے، سچ بولے. اور میں ہمیشہ تقریباً میں اب تک اس بات کو 1000-2000 بار بول چکا ہوں گا کہ ایک بچہ والدہ کی اجازت سے جب پڑھنے کے لیے گاؤں سے شہر کی طرف جاتا ہے تو قافلے میں ڈاکہ پڑتا ہے. اس بچے سے کچھ ڈاکو پوچھتے ہیں بتا تیرے پاس کیا ہے، تو کہتا ہے میرے پاس اشرفیہ ہے. جب اس کی جھرتی لی جاتی ہے تو کچھ نہیں ملتا، تو ڈاکو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو. تو کہا جھوٹ میری فطرت نہیں اور نہ ماں کی نصیحت ہے. جب 2-3 لوگوں کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو سردار کے پاس لے کے کہتے سردار یہ لڑکا ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہم سب کو لوٹ رہے اور یہ بولتا ہے میرے پاس کچھ. سردار نے بولا کیا بات ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تو کہا جھوٹ میری فطرت نہیں. اور اپنی صدری میں سے ایسی سلائی کھولی اور 40 اشرفیہ بغل میں سے نکال کے بتائی. سردار نے کہا شہزادے جب ہم نے ڈاکہ ڈالا تو قافلے میں سب کو اپنے مال کی خبر تھی، تمہیں مال کی فکر نہیں؟ سب مال کی فکر کر رہے تھے، چھپا رہے تھے، بچا رہے تھے، تمہیں مال کی فکر نہیں. تو فرمایا مجھے مال کی فکر نہیں، ماں کی نصیحت کی فکر ہے. تو کہا کیا ماں کی نصیحت تھی؟ تو کہا ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا عبد القادر جا رہے ہو سفر پر، جھوٹ کبھی نہ بولنا. تو کہا ماں کی نصیحت کی اتنی فکر؟ کہا ہاں، اس میں بات ایسی پوشیدہ ہے کہ ماں نے بتایا عبد القادر جھوٹ بولیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو سچ بولا ہے. ایک بار 13-14 سال 15 سال کے لڑکے نے، جسے زمانہ غوث پاک کے نام سے جانتا ہے، وہ 40 کے 40 ڈاکوؤں نے توبہ کی. کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کتنا دھوکے میں گزر رہی ہے، کتنا جھوٹ میں گزر رہی ہے. اس شہزادے کو ابھی سے یہ نصیحت ہے، اللہ کی رضا کی یہ فکر ہے، اور ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک سچ نے ان کی زندگی بدل دی. انہوں نے توبہ کی اور وہ سب نیک ہوئے اپنے وقت میں. تو سچ میں اتنی طاقت ہوتی ہے، سچ کی جیت ہوتی ہے. یہ بولتے بھی ہم، لیکن بولتے نہیں جھوٹ بولیں گے ہی. تو جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. جو جھوٹ بولتا ہے بڑا گناہ کرتا ہے، اس کے اوپر سزا لازم آتی ہے. قیامت کے دن بڑی سزا ملیں گی جھوٹ بولنے پر. اور تھوڑا سا ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ کہ صبح سے لے کر شام تک، ایسا رات میں تھوڑے 11 بجے 12 بجے فرصت ہوں گی تراویح کے بعد تھوڑا بیٹھیں گے، آج میں نے کہاں جھوٹ بولا اور کہاں سچ بولا. تو سچ شاید ہی کاؤنٹنگ میں آئے، جتنا لکھے ہوئے اتنے میں آئیں گا کہ سب جگہ جھوٹ بولے ہوئے. اس کو یہاں پہ الو بنایا، اس کو ٹوپی پہنایا، اس کو یہاں پہ یہ بنایا، اس کو وہاں پلٹی مارا.
دن بھر جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اتنا عام ہو گیا جھوٹ، اللہ معاف کرے، اتنا عام ہو گیا کہ اب مسلمان کا کہیں نام آتا ہے تو پورے ورلڈ میپ پر مسلمان کے سامنے اگر کوئی نام آئے گا جھٹا ہوں گا، وہ فراڈ ہوں گا، فیک ہوں گا، دھوکے باز ہوں گا. سمجھا؟ ہمارے ایک دوست ہیں ناخدا صاحب کے بیٹے، جاپان میں رہتے، جاب کرتے ہیں وہاں پہ. تو ایک لیڈی جاپان کی کوشچن کیا، واٹ از دا فاسٹنگ، یہ فاسٹنگ کیا ہے اور وہ پروسیس کیا ہے، کیا کرنا ہے. تو کبھی پانی پینے سے رکا رہنا ہے صبح سے لے کے شام تک. تو اس میں کیا رہتا ہے؟ تو کہا کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو جھگڑا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، شراب نہیں پینا، سب کرنا ہے. تو جاپان کی لیڈی کہتی ہے یہ تو ہم تو عام دنوں میں بھی نہیں کرتے. یہ تو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے. تو وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا. یہاں تو ہم کو جو بتایا جا رہا ہے یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ آپ روزے مت کرو 1 مہینہ، پھر 11 مہینہ اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے. اور واٹ ٹائم کے اتنے پنچول ہے، کام کے اتنے پنچول ہے، ہر چیز. بولے ہم تو یہ عام دنوں میں بھی کرتے ہیں. تو بڑی شرم ہوئی ان کو سن کر کہ آج ہم کتنے عمل پیرا ہے، نام کے مسلمان ہیں. اس کے اوپر بڑی ضرب لگائی تھی، کاری ضرب لگائی تھی اقبال نے، اور کہا تھا زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو صرف زباں کے مسلمان رہ گئے ہم، صرف زبانی جمع خرچ ہے، باقی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کے واسطے ہم سچ بولے، سچ پر قائم رہے، جھوٹ نہ بولے. رشوت کھانا بھی گناہ کبیرہ میں سے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رسول اللہ نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اور آج کہیں بھی کچھ ہو رہا تو بولے تھوڑا سا رکھ دو، بولے ہاتھ میں دے دو، بولے تھوڑا سا ٹیبل کے نیچے سے دینے کا کہ ٹیبل کے اوپر سے دینے کا، یہ باتیں چلتے رہتی. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے، بہت کم لوگ اس سے بچ رہے ہیں. چاہیے کہ سبھی بچے اس سے، گناہ کبیرہ میں سے. سود لینا، سود دینا، سود دلانا، سب گناہ کبیرہ میں شامل ہے. اس میں گواہ بننا، اس میں ایگریمنٹ کروانا، اس میں وٹنس بننا، یہ تمام میں گناہ کبیرہ میں شامل ہے. اللہ پاک پوری امت کو اس سے محفوظ رکھے اور ایسے اسباب پیدا ہو کہ اس یہاں تک جانے کی نوبت ہی نہ آئے. اسی طریقے سے بڑے گناہوں میں کم تولنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے نا. ڈنڈی مارنا، اب اس کم تولنے میں سبھی آ گیا. لیکن وقت آپ کو دیا ہوا اتنا ہے، بولے میں اتنا پیریڈ میں کام کروں گا بولے، اور پہلے آفس سے غائب ہو جا رہا، لیٹ جا رہا، جلدی نکل جا رہا، سب اسی میں آئے گا. بولا کچھ کرا کچھ ہے کہ نہیں. بولے میں یہ مٹیریل یوز کروں گا، بولے جو بھی سامان ہے، کسی بھی سامان میں دنیا کے آپ کو کوئی بھی لیبر چارج دیا ہوا ہے اور آپ نے کہا کہ بھائی پورا میرے اوپر دے دو، میں کروں گا اس کے اوپر، اور پیسے لیا کچھ اور مٹیریل یوز کیا کچھ، گناہ کبیرہ ہے. وقتی طور پہ تو فائدہ دکھتا ہے، لیکن پھر آدمی اس کا نقصان بہت اٹھاتا ہے دنیا میں. یتیم کا مال ظلم سے کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے. یتیم کا مال بڑے گناہ ہیں. تو یہ تو یتیم کا تو مال کھا ہی رہے، بہن بھائیوں کے مال تک نہیں چھوڑ رہے. تو بڑے گناہ ہے، بڑی سزا ہے اس کی. امانت میں خیانت کرنا ہے نا. کسی نے کوئی امانت دی،
کہ بھئی آپ کے پاس رکھیے، تو وہ اس کو ویسے ہی رکھنا. ہاں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اسے اجازت لے لیجیے. جس کی امانت ہے، گاڑی ہو، رقم ہو، یہ آپ کو پوری مل جائیں گی. میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں کیا؟ ہے کہ نہیں؟ تصرف کر سکتا ہوں کیا؟ موبائل رکھنے کے لیے دیا تو بھائی میں اس میں دیکھ سکتا ہوں کہ کال نہیں کروں گا، دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ اس کے اندر گوگل وغیرہ پہ سرچ انجن میں دیکھ سکتا ہوں. اجازت لے لیجیے. لیکن جیسے ہی ہمارے پاس موبائل دیا کسی نے، ابھی آیا، فوراً سے اوپن کر کے دیکھتا ہے کس کے کیا فوٹوز ہے، کس سے کیا ہے، کون سے ایپ ہے. خیانت. کسی نے بیگ رکھا، بھائی بیگ رکھو، دیکھو ابھی آتا میں، فوراً چین کھول کے دیکھتے کیا کیا ہے اس کے پاس. خیانت. کسی نے پیسے رکھا ہے، میں آپ سے آ کے لیتا ہوں، استعمال کر لیا اور بعد میں بولے ہاں دیتا. خیانت. رسول اللہ تو ہمارے امانت اور امین تھے آپ. ہم کیسے غلام ہیں کہ خیانت کر رہے ہیں؟ ہم بڑا گناہ ہے. سچی گواہی چھپانا بڑے گناہ ہیں، بڑا گناہوں میں سے. آپ نے دیکھا کچھ حادثہ ہوا اور آپ بولے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا یہاں پہ، بڑا گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے. ایک شخص کو کچھ لوگ مار رہے تھے، بیچارہ ظلم تھا، اس کو بچانا بھی ضروری تھا. تو ایک بزرگ کھڑے تھے، تو وہ شخص ان کے پاس سے گزرا اور چھپا. تو فوراً لوگ آئے اور پوچھا کہ کوئی ادھر سے دیکھا کہ آپ نے کوئی گیا تو انہوں نے کہا جب سے میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا. اب وہ لوگ چلے گئے ڈھونڈنے کے لیے. اب یہ چھپا ہوا شخص تھا، یہ باہر نکلا. کہا حضرت آپ اتنے معتبر ہیں، آپ نے ان سے جھوٹ بولا. کہا میں تمہارے بچانے کے لیے بولا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولا میں نے. کہا یہ تو جھوٹ ہوا. نہیں، تم جیسی چلے گئے میں اس جگہ سے ہٹ کے اس جگہ آ گیا، 2 قدم ادھر ہو گیا، اور میں نے کہا اس جگہ جب سے کھڑا ہوں جب سے کوئی نہیں گزرا. حکمت دیکھیے آپ. یہاں جب کھڑے تھے تو جب گزرا تھا وہ بندہ، اب وہ یہاں سے یہاں آ گئے. اس کے بعد لوگ آئے، کوئی جاتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے کسی کو؟ تو کہا جب سے میں یہاں کھڑا ہوں جب سے تو کوئی نہیں گیا یہاں پہ. تو یہ اس کو بچانا بھی ہو گیا اور سچ بولنا بھی ہوا، جھوٹ سے بچ بھی گئے. تو ہم اس طریقے سے حکمت کے پہلو اختیار کر سکتے ہیں ہم، لیکن جھوٹ نہ بولے. اب جھوٹ کی جب بات آ رہی ہے تو یہاں میں بولنا ضرور سمجھوں گا. حدیث میں ایک جھوٹ کی اجازت ہے. ایک جھوٹ بول سکتا ہے آدمی. اب آپ بولیں گے کیا جھوٹ ہی بول سکتے ہیں؟ ہاں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے ہیں، جھوٹ بول کر صلح کرا سکتے ہیں ہم. 2 بگڑ گئے ہیں آپس میں دوست، اور آپ کہیں کہ یار وہ تو آپ کا بھلا چاہتا ہے، آپ اس سے جھگڑتے ہو جبکہ بھلا نہیں بھی چاہتا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے بول دیا کہ وہ آپ کا تو خیر چاہتا ہے یار، آپ اس کی برائی کرتے پھر. ہاں آپ گئے، معاف کر دے یار مجھے، میں تجھے غلط سمجھتا تھا. بولیں ارے میں بھی تجھے غلط سمجھتا تھا. دوستی ہو گئی. اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے. لیکن یہ تو کبھی نہیں بولیں گے. یہ ضرور بولیں گے ارے وہ تو تیرے باپ کی برائی کر رہا تھا، وہ تو تیرے پورے خاندان کو گالے دے رہا تھا، جبکہ اس نے کچھ نہیں بھی بولا ہوگا، اور آ کے 50-60 باتیں مسالہ مرچ مسالہ اپنی طرف سے لگا دیتے تاکہ بس دونوں نے اتنا جھگڑنا کہ دونوں میں سے کوئی ایک کم ہو جانا. تو جب آدمی بھلا نہیں چاہیں گا نا تو خود کا کبھی بھلا نہیں ہوگا، اور جب بھلا چاہیں گا تو پھر ہر جگہ سے بھلائی اور خیر ہوگا. حق کو ناحق یا ناحق کو حق کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بلا وجہ کی کسی چیز کو ثابت کرنے کی واسطے قسم کھانا بڑا گناہ ہے. اللہ کی قسم میرا مال سب سے بہتر ہے مارکیٹ میں، بکنے کے لیے قسمیں کھا رہا جھوٹی.
اللہ کی قسم، ماں تو واللہ اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا. اور پھر دل میں حساب بھی کرتے رہتا، ہاں اتنے اوپر بولا نا میں نے، ملائی ملنے والی اوپر، اس کے اوپر زیادہ ملے گا. کیا یہ وقتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنے والا جتنی قسمیں کھائے گا اس کی برکت اتنی ختم ہوں گی. ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ میں سے. اب دیکھ لیجیے ہم کتنی نیکی کر رہے ہیں، ہم گھر کے دیکھ رہے ان کو جھڑک رہے. میں جو ایک بیٹا ہوں کہ تمہارا، دوسرے بیٹوں گھر پہ نہیں جاتے کہ تمہاری بیٹیوں کو بھی تو بولو نا. ختم ہو گئے سب نیکیاں، ختم ہو گئی نیکیاں، ختم ہو گئی. میں نے تو مسجد میں بہت تعاون کرا تھا، میں نے تو پورے محلے کو افطاری کرایا تو نے محلے کو، کوئی بڑا کام نہیں کیا، اللہ کا مال تھا وہی دیا. لیکن ماں باپ جس نے پرورش کی تھی، قرآن نے کہا تھا اف بھی نہ کرنا ان کو، گھر کے دیکھ کے انگلی کے اشارے سے ان کے اوپر بحث کیا تو نے. سب اعمال منہ پہ مار دیے گئے، سب اعمال، پھر چاہے وہ کتنے بڑے اعمال کیوں نہ ہو کھاتے میں. اچھا ماں باپ کی نافرمانی ایسی ہے جناب، ماں باپ کو دل ناراض کیا، توڑ دیا، تو جس طریقے سے کمپیوٹر سافٹ ویئر میں کسی ایک ڈرائیو، کسی ایک فولڈر کو آپ نے کنٹرول شفٹ دبا کے ڈیلیٹ کر دیا آپ کو ریسائیکل میں بھی نہیں ملیں گی وہ فولڈر. میں ٹیکنیکل آپ کو بتا رہا ہوں. شفٹ ڈیلیٹ دبایا آپ نے، اور شفٹ ڈیلیٹ دبانے والا ریسائیکل میں بھی وہ فولڈر کو نہیں پاتا. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بس ایسا ہی ہے جو نیکیاں کی تھی اور بہت زوم تھا اور بہت گمان تھا، میں تو بہت پوتیاں میں نے سنبھال کے رکھے، یہاں دیا وہاں دیا، سب لوگ میرا نام بولتے اور میں نے تو سب جانتے مجھے. شفٹ ڈیلیٹ ہو گیا سب، ماں باپ کو جھڑک دیا. اور جس نے ماں باپ کی خدمت کی بڑھاپے میں، ان کی دعائیں لی، کہیں نہ کہیں اس کی کچھ نہ کچھ کمی ہوں گی ہر جگہ، وہ پورا ہے، وہ جانا ہے، وہ اس کو جنت میں جانا ہے. ماں باپ کی خدمت کر لیا اس نے. تو ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فلاں شخص قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوگا. تو فرمایا اللہ کہاں رہتا وہ؟ تو بولے فلاں فلاں جگہ پہ رہتا. تو نبی موسیٰ ڈھونڈ کے گئے کہاں ہے. تو کیا ہے؟ کسائی ہو. تو آپ سوچ رہے کہ یہ شخص میرے ساتھ میں ہوگا قیامت کے دن. ہو سکتا کوئی بہت سارا وہ خیرات کر رہا ہوں گا، کچھ دن بھر وہ گوشت دے رہا ہے، لڑ رہا بھی، جھگڑ رہا بھی، جھڑک رہا بھی کسٹمر کو سب. نبی موسیٰ علیہ السلام حیرت سے دیکھ رہے، کوئی تو نیک عمل دکھ رہا نہیں اس کا، تو پھر اس کا حساب میرے ساتھ کیسے کیا. لیکن جیسے اسے دکان بند کر دیا، سب کچھ کر دیا، گھر گیا اور بیوی سے کہا لاؤ جلدی سے کھانا منگایا. پھر کھانے کو اچھے سے چورا، پھر چور کے منہ میں لیا، منہ میں اچھے سے چبایا، ایک دم باریک کیا، اور باریک کر کے پھر ماں کے منہ میں ڈالا جس کو دانت نہیں تھے. ماں نے جب پیٹ بھر کھا لی تو کہا اے اللہ، میرا بیٹا بڑا تھک ہار کے آیا، نہ پہلے بیوی کو کھلایا نہ بچوں کو کھلایا، پہلے میرا پیٹ بھرا، میرا خیال رکھا. اس کا یہ عمل بروز قیامت اس کا حساب موسیٰ کے ساتھ کرنا، نبی موسیٰ کے ساتھ اس کا حساب کرنا. ماں کی دعا تھی. او ہو نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، یہی دعا ہے جو ماں کی کہ یہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گا. اے اللہ، اس وقت کا جو نبی ہے، اس امت کا جو نبی ہے، اس کے ساتھ میں قیامت کے دن کھڑے ہونے کا شرف ہو جائے میرے بیٹے کو کہ میرے ساتھ یہ نیکی کرتا ہے. تو ماں باپ کی دعائیں لے، ان کی خدمت کرے اللہ کے واسطے. ان لوگوں سے پوچھو
کہ جن کے ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہے یا دونوں بھی نہیں ہے، ان سے پوچھو کیا ہوتے ہیں ماں باپ، گھر میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں. اور نعمت ہے آپ کے پاس اگر ماں باپ میں سے کوئی ہے اور رہتے ہیں ساتھ میں، تو ان کی خدمت کرو، اپنے آپ کے لیے جنت لکھوا لو ان کی خدمت کر کے. تو بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. جوا کھیلنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بیٹھے ہوئے شرط لگا رہے ادھر ادھر. دیکھو، ایک خالی جو تفریح کے لیے کھیل لینا الگ ہے، لیکن باقاعدہ اس کے اوپر شرط لگانا کون جیتے گا اور کون پارٹی دیں گا اور کون کرے گا، یہ جوا ہے. پھر وہ کسی بھی طریقے کا کھیل ہو. نیکوکار اور پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا. کوئی نیک بندہ ہے اور اس کے اوپر تہمت لگا دی کہ زنا کیا اس نے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہیں. لواطت کرنا، مرد کا مرد کے ساتھ خواہش پوری کرنا، کبیرہ گناہ ہے. تو مرد کا مرد کے ساتھ کرنا، عورت کے عورت کے ساتھ کرنا بہت عام ہو گیا ہے. الگ کنٹریز میں تو اس کی اجازت بھی ہو گئی ہے. ہم جنس ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ اٹھانا، خواہش پوری کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. اور اسی طریقے سے وہ گناہ جو چھوٹا ہے لیکن اس پر اڑے رہنا، کنٹینیو کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب بڑے گناہ ہیں. اللہ پاک ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. لمحہ لمحہ پروردگار اپنے حفظ میں رکھے، اپنے امن میں رکھے، اپنے سلامتی میں رکھے. اس سے کوئی مرتکب بھی تو اللہ معاف فرما. گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں روئے اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا. اس کو رونے والے بندے پسند ہے. جو بندے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں، ایسے بندے اس کو پسند ہے، وہ معاف کرتا ہے. اس کی شان کریمی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں تم میں کوئی ایسے گناہوں میں شامل ہو جو بروز قیامت اللہ کی پکڑ میں آ جائے. تو اللہ کے واسطے اللہ پاک ہمیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.